السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 20 محرم سن 1446 مطابق 26 جولائی سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع نسل کی افزائش اور آل و اولاد کی کثرت اسلام میں مطلوب و مرغوب ہے۔ الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ حضرات و خواتین اسلام، بلا شبہ ہمارا خاندان اور ہماری اولاد خوشی اور انسیت کا سامان ہیں۔ بچے دنیاوی زندگی کی زینت اور مستقبل کے معمار ہیں۔ ہمارے بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں عظیم نعمت ہیں، چنانچہ خدائے عز و جل کا ارشاد ہے: واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور پھر ان بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ الغرض نسل میں افزائش اور فیملی میں اضافہ ایک قیمتی عطیہ ہے۔ اسی طرح افراد خاندان میں کثرت اور ان کا تسلسل ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ باری تعالی جل جلالہ نے اس تعلق سے ہم پر احسان جتلایا ہے، اس نعمت کی رغبت کا اور اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور اسے انبیاء و رسول علیہم السلام کی سنت قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں۔ اسی لیے انبیاء اور اتقیاء آل و اولاد کی خواہش رکھتے تھے اور باری تعالیٰ سے اس کی دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا کی تھی: رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھ کو خاص اپنے پاس سے اچھی اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کو بہت سننے والا ہے۔ آل و اولاد کی تمنا کرنے والوں، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی زیادتی بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کثرت اولاد کی اس طرح ترغیب دی ہے: تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی اور خوب بچے جننے والی ہوں، کیونکہ میں تمہاری کثرت کے باعث دیگر امتوں پر فخر کرنے والا ہوں۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے اصحاب کے لیے بچوں کی کثرت اور اولاد میں برکت کی دعا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں واضح دلالت ہے کہ بچوں کی پیدائش میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور اولاد کی زیادتی خیر و برکت کا سبب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے بال بچوں سے محبت کرو، اپنی نسل میں اضافے کی کوشش کرتے رہو اور رب کریم کے اس فرمان پر عمل کرتے رہو: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرتے رہو، یعنی شادی کا سب سے عظیم مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ واضح ہو کہ اس سے بیٹوں اور بیٹیوں کا حصول مراد ہے، اور تم فیملی پلاننگ مت کرو اور اپنے بعد اپنی نسل کے مختصر یا منقطع ہونے کا سبب مت بنو۔ میرے ایمانی بھائیوں، عزیز دوستو، بچے پیدا کرنے سے بے رغبتی ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ تولیدی صلاحیت اور صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔
اسے فیملی کے انتہائی مختصر ہونے اور آبادی کے کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح فیملی معاشرے کی ترقی اور وطن کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ فیملی پلاننگ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اس عادت سے پاک تھے۔ بلا شبہ بچے آدمی کی قوت و طاقت ہوتے ہیں اور وطن کی شان و شوکت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ امارات کی ہوش مند قیادت کثرت آبادی کی خواہش مند ہے۔ وہ معاشرے کے افراد کو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دیتی رہتی ہے اور ان کے لیے افزائش نسل کے تمام اسباب فراہم کرتی ہے۔ ان سب کے باوجود بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ آل و اولاد میں زیادتی نہیں چاہتے۔ کیا ان کو فقر و فاقے کا ڈر ہے یا بچوں کی ضرورت پوری نہ کر پانے کا اندیشہ ہے؟ یہ تصور درست نہیں، کیونکہ باری تعالی رزاق ہے۔ اس نے آنے والے بچوں کی اور ہم سب کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے۔ اس کا فرمان ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بچہ کسی کی روزی میں کمی کا سبب نہیں بنتا، بلکہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے۔ بہت سی فیملی میں کسی ایک بچے کی برکت سے روزی میں وسعت ہو جاتی ہے۔ کئی بچوں تک ان کے یہاں غربت ہوتی ہے، پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر کشادگی کر دیتا ہے۔ بعض لوگ آخر کیوں بچے نہیں چاہتے؟ کیا ان کو بچوں کی پرورش میں زحمت معلوم ہوتی ہے، یا وہ تعلیم و تربیت کے بوجھ اور اخراجات سے ڈرتے ہیں؟ آخر یہ کیسی سوچ ہے؟ کیا ان کو بچوں کی تعلیم و تربیت کا اجر معلوم نہیں، اور بچوں کی دعا اور ایصال ثواب پر ملنے والے درجوں کا کیا ان کو علم نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك۔ جنت میں آدمی کو اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے تو وہ دریافت کرے گا کہ یہ درجات مجھ کو کس طرح حاصل ہو گئے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد کے تمہارے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے یہ درجات حاصل ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، آدمی کی بس اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت میں لگ جائے، روزی کی کوشش کرتا رہے اور اس سلسلے میں اللہ پر توکل کرے، اس سے دعا کرتا رہے اور اپنے کو اولاد کی نعمت و برکت سے محروم رکھنے کی قطعاً کوشش نہ کرے۔ یقیناً آل و اولاد کی بدولت آدمی کو دنیا کی راحت اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح بچوں کی وجہ سے اس کو خیر و برکت اور اس کے وطن کو شان و شوکت حاصل ہوتی ہے۔ اس خیر و برکت سے اپنے کو محروم رکھنے کی کوشش کرنا درست نہیں، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری آل و اولاد میں خیر و برکت عطا فرما اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔